الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب شرح السنة امام ابو داود کی کتاب السنہ جو سنن ابی داود کا ایک حصہ ہے اس کا درس جاری ہے. باب جو باب ہم پڑھ رہے ہیں وہ سنت کی وضاحت کا باب ہے. اہل السنہ والجماعہ مشہور نام ہے، آپ جانتے ہیں. تو اس میں سنت سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے. اس کی وضاحت الحمدللہ بہت پہلے ہی ہم ابتدا میں تمہید میں کر کے آئے تھے، اس لیے زیادہ دیر ہم نہیں رکے، براہ راست ہم احادیث کی طرف آئے. گزشتہ ہفتے پہلی حدیث ہم نے مکمل کی تھی، اور دوسری جو حدیث ہے ابو عامر حوزنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، وعظ و نصیحت کرنے کے لیے، اور آپ نے یہ باتیں کہی. ہم اسی نقطے پہ رکے ہوئے تھے. گزشتہ ہفتے ہماری جو بات تھی یہ، اور اس کے بعد فرقوں کی جو تقسیم کا مسئلہ تھا وہاں ہم رکے ہوئے تھے. میں نے اس مسئلے کو گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے رکھا تھا. آج اس مسئلے کو مزید کچھ وضاحت اس پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ مختلف فی مسائل، یہ امت کے اندر جن مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بسا اوقات مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے، اور اللہ محفوظ رکھے بسا اوقات نوبت یہاں تک پہنچی بھی ہے کہ قتل و خون یہاں تک بھی نوبت پہنچ چکی ہے. اس پر بات کرنا، میں نے کہا کہ یہ سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے صحابہ کی سنت ہے، جیسے یہاں معلوم ہوا اس حدیث میں، اور ان کے بعد سلف صالحین کی تقریباً کہیے آپ متفق علیہ مسئلہ ہے سلف صالحین کے پاس اس قسم کے موضوعات پہ گفتگو کرنا، اس قسم کے موضوعات پر گفتگو کرنا. اس کی میں اصل میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مسئلہ میں جتنی آسانی سے کہہ دیا، دنیا اتنی آسانی سے اسے مانتی نہیں. لوگوں کا ماننا یہی ہے کہ اختلافی مسائل پہ گفتگو کرنے سے امت کے اندر انتشار اور بڑھے گا، انتشار اور بڑھے گا. اور میں نے کہا تھا کہ نہیں، انتشار ختم ہوگا، اتحاد قائم ہونے کی طرف قدم بڑھے گا. اس مسئلے کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، دو باتیں اپنی جگہ رہیں گی. ایک مسئلہ ہے، اس میں جو گفتگو کریں گے، ایک تو اس لیے بھی کریں گے کہ ہماری اپنی سمجھ سے مراد جو ہے سلف صالحین کا جو منہج ہے جس پر ہم عامل ہیں انشاءاللہ، اس کے مطابق یہ اتحاد کی راہ، یہ اتحاد کی راہ ایک مسئلہ یہ بھی. دوسری طرف یہ مسئلہ بھی اہم ہے کہ بات جب مختلف فی ہو جائے تو امت کو یا امت کے افراد کو حیران اور پریشان نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ہر آدمی اپنی ثوابدید کے مطابق اسے جو صحیح سمجھ میں آئے وہ عمل کر لے. امت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں یا افراد کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، جو دنیا کہتی ہے آج ایسا چھوڑ دینا. لوگ یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، جو مناسب سمجھیں گے وہ عمل کر لیں گے، اپنے عمل کے سلسلے میں اللہ کے پاس جواب دیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جس دین کے ہم نام لیوائیں، کیا وہ دین ہمیں اسی کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے اس ڈر سے کہ امت کے اندر اختلاف اور انتشار ہوگا؟ یہی کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس مسائل پہ گفتگو ہو، لوگوں کے سامنے بات چیت ہو. ایسے جہاں بھی مسائل آتے ہیں تو ان مسائل پہ ہمیں گفتگو اس حیثیت سے کرنی چاہیے کہ کتاب و سنت میں کیا ہدایت ہے، سلف صالحین نے اس سلسلے میں کیا نمونہ چھوڑا ہے. میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھتا ہوں. دیکھیے، اسلام نے حق بات کہنے کی وجہ سے، سچائی کی وضاحت کی وجہ سے، اور خاص طور پہ سچائی کا مسئلہ ایسا ہو جس مسئلے کے اندر امت کی ایک بڑی تعداد جہنم رسید ہونے والی ہو، جن مسائل پر عمل کر کے اللہ نہ کرے جہنم کی مستحق بننے والی ہو، ایسے مسائل پر خاموش رہنے کا حکم شریعت میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا، کہیں آپ کو اس کا یہ حکم نہیں ملے گا. اس کے برخلاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ اور سلف صالحین کا طریقہ یہی ملے گا
کہ سب نے جو ہے اس موضوع پہ گفتگو ہی کی، خاموش رہنا گناہ سمجھا، خاموش رہنے کو انہوں نے گناہ سمجھا۔ اور جہاں تک اختلاف کی بات کرتے ہیں، اگر آدمی جو ہے اپنے طریقہ کار میں اپنی بات میں سچا ہو اور بات کے پیش کرنے کے طریقے میں صحیح ہو، اس کی وجہ سے اگر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اسلام نے اس اختلاف سے نہیں روکا ہے۔ اس کو سمجھیں آپ، آدمی بتانے والا سچی بات بتا رہا ہے اور شریعت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے بتا رہا ہے، اس کے نتیجے میں لوگ اپنے طور پہ اختلاف کر رہے ہیں، تو اس اختلاف سے اسلام نے نہیں روکا ہے۔ میں اس کی وضاحت کروں گا ابھی اور جا کے کہ ایک آدمی جو ہے سچی بات کرے اور پھر بھی اختلاف ہو، ایسا کیسا ممکن ہے، یہ میں وضاحت کروں گا۔ لیکن یہ بات آپ پہلے قاعدے کے طور پہ دیکھ لیں کہ آدمی سچی بات کر رہا ہے، صحیح طریقے سے کر رہا ہے، پھر بھی لوگوں میں اختلاف اگر ہو رہا ہے تو اسلام اس اختلاف سے روکتا نہیں، بلکہ اسلام کی نظر میں یہ اختلاف موجود ہے، اور اسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہی یہ بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں ایسی اس قسم کی جو ہے تفریق کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لمبی حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، فرشتے آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ طویل حدیث ہے، حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، صحیح بخاری کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے سنن کی دوسری کتابوں میں، بیہقی وغیرہ نے، بیہقی نے دلائل النبوہ میں، اور دوسرا ائمہ نے نقل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ محمد فرق بین الناس، وہ محمد فرق بین الناس، محمد فرق بین الناس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہیں، لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے، لوگوں کو جو ہے اگر لفظ کی دقیق طرح کرے تو دو فرقوں میں بانٹنے والے، دو گروہوں میں بانٹنے والے۔ اور دوسرے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ و محمد فرق بین الناس اس کی وضاحت کرنے کے لیے نقل کیا ہے کہ بعض علماء نے اسے محمد فرق بین الناس اس طرح پڑھا ہے، اس لفظ کو محمد فرق بین الناس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان فرق کیا ہے، تفریق کر دی ہے، یعنی دو حصوں میں ان کو بانٹ دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سچائی کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دے کر بھیجی گئی تھی، اس کا لازمی نتیجہ پہلے سے معلوم تھا کہ کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ لوگ کفر کریں گے، کچھ لوگ ایمان لائیں گے ہی اور کچھ لوگ کفر کریں گے۔ لیکن آپ سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کی کفر کا سبب نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اس کفر کا سبب اختلاف جو یہاں ہوا، لوگ جو دو حصوں میں بٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو مثبت نتیجہ، صحیح نتیجہ ہونا چاہیے تھا، وہ کیا ہے؟ پیغام بھی جو بانٹنے والا نہیں لوگوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی لوگوں کو بانٹنے والی نہیں، دونوں کا نتیجہ ہونا چاہیے تھا، لوگ بھی جو ہے پوری طریقے سے ایک راستے پر آ جاتے۔ لیکن لوگ جو ہے دو حصوں میں بٹ کر رہے، لوگ دو حصوں میں بٹ کر رہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر بات یہی ہوتی کہ لوگوں کو ہر حال میں اکٹھا رکھا جائے لوگوں کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اس دعوت کو لے کر نہیں آتے، یا اللہ تعالیٰ اس دعوت کو لے کر نہیں بھیجتا۔ تو لوگوں کے اندر جو تفریق ہوتی ہے، جو لوگوں کے اندر گروہ ہوتے ہیں، اس چیز کو آپ اچھی طرح سے سمجھیے کہ بتانے والا سچی بات بتائے اور اس کا طریقہ صحیح، جسے میں دو الفاظ میں بتاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اپنے کام کے کرنے کے انداز میں مکمل ہے۔ یہ دونوں پہلو اگر مکمل ہو، پھر بھی اگر اختلاف ہو رہا ہے تو اس اختلاف سے اسلام اس معنی میں نہیں روکتا کہ یہ بات گفتگو کرنے والا بات نہ کرے۔ یہ پہلی بات آپ اس سمجھیں۔ اور دوسری بات کو ملا کر اگر سمجھیں گے تو میری پوری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ہم جس اختلاف کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے یہاں اختلاف دو سبب سے پیدا ہو سکتا ہے۔ یا تو سچی بات کو بتانے والے کا انداز صحیح نہیں، اسلوب صحیح نہیں، طریقہ صحیح نہیں، بات سچی کر رہا ہے لیکن بتانے کا طریقہ صحیح نہیں، انداز صحیح نہیں ہے، اس کی زبان صحیح نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے لوگوں کو کیا کرتی ہے؟ بات سچی ہونے کے باوجود سچی بات کا اثر ظاہر ہونے نہیں دیتی، اس کا منفی اثر مرتب ہوتا ہے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بات کرنے والا صحیح بات بتا رہا ہے لیکن بات سننے والا جو ہے، بات سننے کے بعد جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کر رہا ہے۔
इन दोनों बातों को मैं जो है आपको जो है अच्छी तरह समझाता हूं। देखिए, पहली बात जो मैंने बताई कि बात बताने वाले का अंदाज सही होना चाहिए। अगर सही हो तो इख्तिलाफ नहीं होगा। उसकी सबसे वाज़ेह मिसाल खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कही कि फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अल्लाह की रहमत थी कि आप जो है लोगों के साथ नर्म हो गए। अगर आप बदज़बान होते या जो संग दिल होते, अपने अंदाज में गलत होते, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो ये लोग आपके अतराफ से छट जाते। मतलब ये हुआ कि दाई या मुबल्लिग या जो है सच्चाई का को पहुंचाने वाला आदमी, इसके अंदाज में अगर खलल हो तो लोगों के अंदर इख्तिलाफ या मसाइल इंतशार पैदा हो सकता है। बात सच होने के बावजूद सच्ची बात लोगों के अंदर इंतशार का सबब बन गई। क्यों बन गई? सच्चाई को पेश करने वाले का अंदाज जो है सही नहीं। या दूसरा जो सबब मैंने बयान किया वो क्या है? मोमिनों की शान अल्लाह ताला ने यह बयान की, अल्लज़ीना यस्तफ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को आप खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल, वो बंदे कि जो किसी भी बात को सुनते हैं, फयत्तबिऊन अहसना, तो उन बातों में से जो अच्छी बात होती है उसकी पैरवी कर लेते हैं। तो दूसरी वजह क्या होती है कि आदमी इस उसलूब को नजरअंदाज कर देता है। कोई भी बात सुनने के बाद जो सच्चाई सामने आती है उसको कबूल करने के सिलसिले में उसके पास सीना कुशादा होना चाहिए, उसका दिमाग खुला होना चाहिए। यह कैफियत बाकी नहीं रहती। आज अगर आप देखेंगे तो लोग ये जो कहते हैं कि जो है इख्तिलाफी मसाइल पे गुफ्तगू करने की वजह से इंतशार पैदा होता है, तो मसला मैं एक बता रहा हूं कि गुफ्तगू करने से इंतशार नहीं पैदा होता। या तो गुफ्तगू करने वाले का सलीका नहीं होता गुफ्तगू करने का, उसके पास अंदाज सही नहीं होता, इस वजह से इख्तिलाफ पैदा होता है, लड़ाई झगड़े की नौबत आती है, या ऊंच नीच की बात आती है, या फिर सुनने वाला सुनने के बाद जो उसके लाजिमी तकादे, शरई तकादे हैं, उनको पूरा नहीं करता है, वो तअस्सुब बरतता है, वो जो है किसी भी किस्म की हमीयत या किसी भी किस्म की जानिबदारी, या और वाज़ेह अल्फाज में कहें तो बसा औकात जहालत का सबूत कर देता है, तब जाकर इख्तिलाफ पैदा होता है। ये बहुत नाजुक मसला है, इसको समझिए। तो इस्लाम ये कहता है कि एक आदमी अगर सच्चाई को पेश कर रहा है, सच्ची बात को सही तरीके से पेश कर रहा है, उसके नतीजे में लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो इख्तिलाफ का सबब न उस बात में होगा न बोलने वाले में होगा, सबब जो है उस सुनने वाले में होगा। और आज मसला यही है, जो लोग ये बात कहते हैं कि इन मसाइल पे गुफ्तगू करने की वजह से उम्मत में इख्तिलाफ बढ़ता है, उनको ये बात समझनी चाहिए। न तो बात इख्तिलाफ पैदा करने वाली है, न बात के बताने वाले उम्मत में इंतशार फैलाना चाहते हैं। गलत है जो ये समझता है, वो आदमी गलत है। वो आदमी अपनी बात का जायजा ले, वो खुद जो है जायजा ले। अल्लाह ताला ने सबको अक्ल दी, आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। मसला कहां पैदा होता है? सच्ची बात बताने वाला सच्ची बात बता रहा है, सही तरीके से अगर बता रहा है, फिर भी इख्तिलाफ पैदा हो रहा है, तो मसला उसमें नहीं, मसला बात को कबूल नहीं करने वाले में। इंतशार जो वहां से पैदा हो रहा है, और आप इस इंतशार से रोकना चाहते हैं, तो लोगों को यह ना कहें कि इख्तिलाफी मसाइल में गुफ्तगू ना करो, लोगों की यह तरबियत करें कि जो भी मसला सुनते हो उसमें तअस्सुब छोड़कर सही बात को, सच्ची बात को अपनाने का मिजाज बनाओ। इसमें तकरीर होनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि इख्तिलाफी मसाइल में गुफ्तगू मत करो, यह गलत उसूल है, शरीयत ने कहीं नहीं दिया ये उसूल। खासतौर पर ये मसाइल जो लोगों के दीन और ईमान के मसाइल बने हुए हैं, कुफ्र और ईमान का मसला है, सुन्नत और बिदात का मसला, लोग कहते हैं गुफ्तगू ना करो। तो ये मसला जो है बहुत अहम है, बहुत अहम है। इस मसले को समझें कि आदमी हाँ इसकी कोशिश जरूर करे कि उसका अंदाज सही होना चाहिए। खुद अल्लाह ताला ने फिरौन के पास भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, तो अल्लाह ताला ने कहा फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, अंदाज सही होना चाहिए, अंदाज सही होना चाहिए। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को मुखातब करके कहा कि इन्नल्लाह युअती अला रिफ़्क़, सही बुखारी की रिवायत है, इन्नल्लाह युअती अला रिफ़्क़ मा ला युअती अला उन्फ़, अल्लाह ताला नरमी इख्तियार करने के जो नतीजा देते हैं, जो इवज देते हैं, जो फायदा देते हैं, वो होता है जो फायदा जो है सख्ती इख्तियार करने पर अल्लाह ताला नहीं देते। वमा ला युअती अला मा सिवा, और नरमी को छोड़कर किसी भी और तरीके को आप अपना लें, उससे वो फायदा नहीं मिलता जो नरमी को इख्तियार करने से मिलता है। तो यकीनन ये मसला है। तो इस मसले को पहले समझे, और बहुत अहम मसला और मनहजी मसला है। आज इस वक्त जो पूरी दुनिया का मसला बना हुआ है, पूरी दुनिया का मसला बना हुआ, कहते हैं मत करो, गुफ्तगू मत करो। उम्मत में इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तिफाक की जरूरत है। हमारा मानना यह है कि इन मसाइल पे गुफ्तगू होनी चाहिए। गुफ्तगू जो है, गुफ्तगू करने का जैसा सलीका है वैसे होनी चाहिए, और उससे बढ़कर उम्मत को जो पूरे शरह सदर के साथ
सच्चाई को कबूल करने का हौसला पैदा करना चाहिए। यहीं से उम्मत के इत्तेहाद का आगाज होगा और वो इत्तेहाद होगा जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह हर किस्म की खैर बरकत हमारे अंदर आएगी, शिर्क भी खत्म होगा, बिदआत भी खत्म होगी, सब हो। ये वाज़ेह है बात। तो ये मैं पहला नुक्ता इस हदीस में बयान करना चाह रहा था कि हम इस मसले को अच्छी तरह समझें, इस मसले को कि लोग ये जो कहते हैं कि इख्तिलाफी मसाइल पे गुफ्तगू करना गलत है, ये लोगों की अपनी सोच है, लोगों की अपनी सोच है, किसी और की जो है मतलब इसमें यानी किताब व सुन्नत की कोई ताईद इस सिलसिले में उनके साथ नहीं है। हदीस में हम पढ़े थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में खिताब शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों सुनो, तुमसे पहले जो अहले किताब थे वो 72 फिरकों में बटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दूसरी हदीस में सिर्फ 72 का लफ्ज लिया, 71 का जिक्र नहीं किया, वो पहली हदीस में था। और तुम लोग 73 फिरकों में बटोगे, उसमें से 72 जहन्नम में जाएंगे, इसकी वजाहत हो चुकी गुज़िश्ता हफ्ते, और एक जन्नत में जाएगा, एक फिरका। और वो फिरका क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही अल जमाअह, इस हदीस में लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो फिरके, उस फिरके से मुराद जमाअत है। अब ये जमाअत कौन सी है, इसकी वजाहत बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में जब तमहीदी दर्स हो रहे थे तो उस वक्त हुई थी, आज भी मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। अहले इल्म से उलमा ने, सलफ़ सालिहीन से लेकर आज के दौर तक के उलमा ने जमाअत की वजाहत के सिलसिले में जो बातें नकल की हैं या कही हैं और नकल की हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो वो तकरीबन फिर 5 तफसीरें हैं। जमाअत की 5 तफसीरें की गई। सबसे पहली तफसीर कहा कि जमाअत से मुराद सवाद आज़म है। सवाद आज़म कहते हैं अरबी में अक्सरियत को। जमाअत से मुराद अक्सरियत है। यानी इस एक फिरके को पहचानने का तरीका क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो फिरका जो जमाअत है। जमाअत कौन सी जमाअत है? तो अल्लाह के नबी ने लफ्ज इस्तेमाल, अहले इल्म ने उसकी तफसीर करते हुए कहा कि इससे मुराद सवाद आज़म अक्सरियत है। लेकिन इस लफ्ज अक्सरियत के मफहूम को समझना ये हमारे लिए बड़ा अहम मसला है। मसला क्या है? लोग क्या कह देते हैं, चूंकि हम अक्सर हैं इसलिए हम ही हक पर हैं। इस हदीस के बाद लोगों ने गलत मतलब ये समझा कि अक्सरियत जो हमेशा हक पर कायम रहेगी। अक्सरियत से मुराद पूरी उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत हमेशा हक पर कायम रहेगी। इस मसले को समझें आप कैसे? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बात बयान की, जमाअत जब कहा तो असल मैंने कहा कि जो है जो असल इस्लाम पर बाकी रहती है, असल इस्लाम पर बाकी रहती है। और बिदअत जब शुरू में जाहिर होती है तो यकीनन जमाअत हक पर होती है, और जमाअत से कटकर बिदअत जो है एक छोटे से पौधे की शक्ल में जाहिर होती है। उस वक्त को आप तसव्वुर करें जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की पूरी जमाअत मौजूद थी, पूरी मुसलमानों की एक इज्तिमाइयत थी। वहां से एक गिरोह बाहर निकला, खवारिज का या शिया निकले। उस वक्त अगर आप देखेंगे तो हकीकत में अक्सरियत जो है हक पर कायम थी। अकलियत या गिने चुने अफराद, कुछ शाज़ अफराद जो है, शाज़ अफराद, कुछ गिने चुने अफराद, ये जो जमाअत से अलग थे। वहां अगर आप देखते हैं उस माहौल में तो यकीनन अक्सरियत, तादाद के एतबार से अक्सरियत जो है ये हक पर है। और जमाअत की तफसीर सवाद आज़म से उस बैकग्राउंड में अगर कोई करते हैं तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई ये माना लेता है कि नहीं हमेशा अक्सरियत ही मेयार होगी, तो खुद किताब और सुन्नत इस मफहूम की नफी करते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा, वइन तुति अक्सर मन फिल अर्दि युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, अगर जमीन में मौजूद लोगों की अक्सरियत की अगर आप इताअत करेंगे तो अल्लाह ताला के रास्ते से वो गुमराह कर देंगे आपको। अक्सरियत हमेशा मेयार नहीं है। और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की कि बदअल इस्लाम गरीबा, इस्लाम जो है अजनबी आया था, और अजनबी जो है अकलियत में होता है हमेशा। और अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह के नबी के जमाने में देख रहे हैं कि इस्लाम जो गालिब है, इस्लाम वाहिद है, इस्लाम जो है मौजूद है, वही अक्सरियत है, सब कुछ है, वही सब कुछ है, अक्सरियत अकलियत या सिर्फ इस्लामी इस्लाम है। अल्लाह के नबी का वसयऊदु कमा बदा, वसयऊदु कमा बदा, जैसे शुरू हुआ था अजनबी बनकर वैसे ही दोबारा अजनबी हो जाएगा। और इसे हम इस सियाक में कहना चाहें तो एक अकलियत में था, फिर से अकलियत में आ जाएगा इस्लाम फिर से अकलियत में आ जाएगा। तो बताएं इस हदीस की रोशनी में क्या लोगों का ये समझना या हम लोगों का समझना कि अक्सरियत हमेशा मेयार है, सही होगा मफहूम? ये मफहूम सही नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी ने कहा वसयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा
تو ایسی حالت میں اس غربت کے زمانے میں، اس اجنبیت کے زمانے میں اسلام کو پکڑے رہنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے طوبہ ہے، اچھا مقام ہے، یا مقام طوبہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سواد اعظم کی جن علماء نے تفسیر کی ان کے پاس اس کا ایک خاص مفہوم ہے. لفظ کو ظاہری لفظ لے کر یہ سمجھنا کہ ہمیشہ اکثریت ہی حق پر قائم رہے گی، یہ لوگوں کی غلط فہمی، لوگوں کی اپنی غلط فہمی. علماء نے جب سواد اعظم کہا ہے تو اس کا یقیناً مفہوم ہے. اور کیا مفہوم ہے؟ تو میں نے کہا یا تو آپ اس دور کو سامنے رکھیں جس دور میں اسلام اصل تھا، وہی سب کچھ تھا. کچھ لوگ جو ادھر ادھر کے بکھرے ہوئے لوگ جو ہے جماعت سے الگ ہوئے تھے یا مسلمانوں کی اکثریت سے الگ ہوئے تھے، وہاں یقیناً اکثریت حق پر قائم تھی تو وہاں سمجھ میں آتی. اور اقلیت، اسلام کبھی اقلیت میں آ جائے گا یا حق جو ہے یہ گروہ اقلیت میں آ جائے گا. اس کی واضح مثال حضرت ابن مسعود کا وہ اثر ہے جو بار بار میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك. جماعت وہ ہے جو حق کی موافقت کرے اگرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو آدمی. اس سے معلوم ہوا کہ خود سلف کے نزدیک بھی یہ مفہوم جو ہے واضح تھا کہ اکثریت کی جو بات کرتے ہیں، یہ اکثریت سے مراد ہمیشہ اکثریت حق پر نہیں ہوگی. ایک بات یہ ایک بات تھی. اور دوسری بات یہ کہ بعض اہل علم نے سواد اعظم کی تفسیر کی وضاحت کی کہ جماعت سے مراد سواد اعظم اکثریت ہے، اور اکثریت سے کون سی اکثریت مراد ہے. تو انہوں نے وضاحت کی، کہا کہ دیکھو ہمیشہ اعتبار جو ہوتا ہے کسی بھی قوم کے، جو کریم ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، یعنی چنندہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اعتبار ہوتا ہے. عوام کی حیثیت تو جو ہے مطلب جیسے مثال دے کر کہتے ہیں کہ العوام کل انعام، عوام جو ہے چوپاوں جیسے ہوتے ہیں کہ چرواہا جدھر آواز دے ادھر چلے جاتے ہیں. عوام کا اعتبار نہیں ہوتا کسی اس کے اندر تقویم کے اندر کسی کیا کہتے ہیں، آپ موازنہ کرنا چاہیں تو موازنے کے اندر عوام کا اعتبار نہیں ہوتا. اعتبار جو ہے مطلب منتخب لوگوں کا ہوتا ہے. اور امت کا جو منتخب طبقہ ہے، علماء کا طبقہ ہے، ائمہ کا طبقہ ہے، فقہاء، محدثین، جو بھی آپ ہیں ان کا طبقہ. اور ان کی اکثریت اگر آپ دیکھیں گے، اکثریت ان کی پوری تاریخ اسلام میں اگر آپ دیکھیں گے تو تاریخ اسلام کی اکثریت ان میں سے اگر آپ دیکھیں گے جن کا اعتبار ہے، جن کے علم کا اعتبار رہا، ان کی اکثریت اسی عقیدے اور اسی ایمان پر باقی تھی جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ تھا. تو اس حیثیت سے سواد اعظم کی تفسیر سے اگر یہ مراد لینا چاہتے ہیں تو عوام اور علماء کی وہ اکثریت جن علماء کا اعتبار تھا. اور علماء کے اعتبار سے مراد بھی اب کوئی یہ نہ کہیں کہ اب مدرسے کے فارغین فلاں ادارے کے جو ہزاروں میں ہیں، فلاں ادارے کے اس لیے جو وہ اکثریت میں ہیں. علماء سے مراد وہ علماء جن کو امت نے جن کی امامت کو تسلیم کیا، جن کے علم، جن کے تقوی و طہارت اور ان کی سب، جیسے جو ہے صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے، جیسے کہتے ہیں فقہاء سبعہ ہیں مدینہ کے اندر، یا جو ہے ائمہ میں سے جو محدثین اور فقہاء میں سے نمایاں جو جتنے آپ بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں، یا ہر دور کی جو بڑی بڑی شخصیتیں جن کی تصنیفات بھی ہیں اور جن کے دروس بھی رہے، جن سے امت کا فائدہ ہوتا رہا، ایسے علماء کی اکثریت اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اکثریت اسی سچے عقیدے پر قائم ہوگی جس عقیدے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا. اس تفصیل کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم کسی ایک مسئلے میں غلط ہو، اس کے مقابلے میں دوسرا جو کسی مسئلے میں غلط ہو، انفرادی کچھ غلطیوں سے ہٹ کر بالعموم اگر آپ دیکھیں گے تو اکثریت جو ہے وہ اسی عقیدے پر قائم تھی. تو جماعت سے مراد جو فرقہ نجات پانے والا ہے اس سے مراد جماعت، اور جماعت کی پہلی تفسیر تھی سواد اعظم، اس سے مراد اکثریت ہے. کون سی اکثریت ہے ہم نے سمجھ لیا، ہم نے جو ہے سمجھ لیا. دوسرے بعض علماء نے اکثریت کا معنی جو ہے یہ بتایا، جماعت کا معنی یہ بتایا کہ اس سے مراد جو جماعت الصحابہ ہے، صحابہ کی خاص طور پہ صحابہ کی جماعت ہے. اور صحابہ کی جماعت جس عقیدے پر قائم تھی، ابتدائی درس میں یہ وضاحت ہو چکی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس عقیدے پر تھے اسی عقیدے پر برقرار رہے، یہی اسلام ہے، یہی اصل ہے. اس سے ہٹ کر جتنے بھی گروہ بنے وہ غلط ہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حق کی پہچان کا معیار یہ ہے کہ کتاب و سنت اس کا مرجع ہو، اس کی بنیاد ہو، سب کچھ ہو، اور کتاب و سنت کی تشریح اور تفسیر یا فہم جو ہے وہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو، سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو. سلف صالحین میں ظاہر بات ہے سب سے پہلے جو ہے صحابہ کی جماعت آتی ہے، صحابہ کی جماعت آتی ہے، ان کے بعد تابعین، اور ان کے بعد انہی کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ. تو دوسری تفسیر جماعت سے مراد جماعت صحابہ کی. اور اس حیثیت سے دیکھیں تو پہلی تفسیر اور دوسری تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پہلی تفسیر سے کوئی دوسرا گروہ متعین ہو رہا ہے، دوسری تفسیر سے کوئی اور گروہ متعین ہو رہا ہے. عبارتیں الگ ہیں، مقصود دونوں کا ایک ہے. تیسری تفسیر کی گئی، تیسری بعض علماء نے یہ تفسیر کی کہ اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے جب وہ جو ہے ایک امام کے تحت متفق ہو جائیں، ایک امام کے تحت متفق ہو جائیں. تو کہا کہ جو ہے اس سے مراد اہل اسلام ہے
ان के بالمقابل जो भी इस्लाम से खारिज होंगे, जो भी निकलेंगे वो लोग जो है इसमें शामिल नहीं होंगे। जमात अहले इस्लाम जो है उसी तफसील के साथ जो हमने सवाल आदम की वजाहत में की, अगर आप देखेंगे तो ये भी उसी तरफ लौटेगी। कुछ उलमा ने कहा कि जमात से मुराद खास तौर पर जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि है और इनसे हटकर दूसरे बहुत सारे उलमा हैं जिन्होंने यह कहा कि जमात से मुराद उलमा की जमात है, अइम्मा और मुज्तहिदीन की जमात है। उलमा अइम्मा और मुज्तहिदीन की जमात है। इसकी वजाहत भी हो चुकी कि अइम्मा और मुज्तहिदीन की अक्सरियत अगर आप देखेंगे पूरी तारीख इस्लाम में से तो बिलउमूम जो है वो इसी अकीदे की तर्जुमान रही है। पांचवी तफसीर की गई जो मेरे ख्याल में जो मैंने तीसरी जिक्र किया है उससे मिलती जुलती है। कहते हैं कि जमात से मुराद जो है जब पूरी उम्मत किसी एक खलीफा पर को खलीफा मानकर उस पर मुत्तफिक हो तो वो जमात है जो उससे निकलेगा, उस खलीफा की बैअत से निकलेगा या उस खलीफा की इमामत से निकलकर बगावत करेगा, अलग होगा, वो गुमराह मुराद है। वरना जो एक इमाम की इमामत पर मुत्तफिक हो मुसलमानों के खलीफा की हैसियत से तो वो जमात यहाँ मुराद है। तो ये तफसीर और तीसरी तफसीर जिसमें जमात अहले इस्लाम कहा गया, ये सारी तफसीरें उसी की तरफ लौटते हैं। खुलासा अगर आप देखना चाहें, जो बातें हुई इनका खुलासा अगर आप देखना चाहें तो जमात से मुराद वो तबका होगा, वो जमात होगी, वो गिरोह होगा जिसके लिए जो है मतलब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जमानत थी कि वो जो है बराबर हक पर कायम रहेगी, कभी वो गुमराह नहीं होगी और ना कोई आदमी उसका कोई नुकसान पहुंचाए। कौन है का वो जो किताब व सुन्नत इन अल्लाह ताला की किताब नबी की सुन्नत पर उस तरीके पर कायम रहे जिस तरीके पर सलफ सालिहीन कायम थे। ये जो है मुख्तसरन जमात की वजाहत है। तो हदीस के अंदर नजात पाने वाले गिरोह की वजाहत की वही है जमा, इससे मुराद जो है जमाअत है। और जमाअत की वजाहत की रोशनी में हमने समझा कि सलफ सालिहीन का जो तरीका था, सहाबा ताबीन तबे ताबीन का, इस तरीके पर होना यही नजात का जरिया है। जो तबका, जो गिरोह, जो अफराद, जो जमात, जो मर्द, जो औरत इस तरीके पर रहेंगे वो नजात पाएंगे और जो इस पर नहीं रहेंगे, इससे जितना दूर रहेंगे वो नजात से उतना ही ज्यादा दूर होते जाएंगे। कहते हैं इमाम अबू दाऊद कि ज़ादा इब्न यहया व अम्र फी हदीसिहिमा, इस सनद में मैंने बताया कई सनदों से 3 सनदें मिलकर ये रिवायत आई है। तो इब्न यहया और अम्र ये दोनों रावी जो है अपनी हदीस में मजीद कुछ अल्फाज को जिक्र करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्नहु सयखरुजु फी उम्मती अक़वामुन तजारा बिहिम तिलकल अहवाउ कमा यतजारा अल-कलबु लिसाहिबिही वक़ाल अम्रुन अल-कलबु बिसाहिबिही ला यब्क़ा मिन्हु इल्क़ुन वला मिफ़सलुन इल्ला दख़ला। इन दो रावियों ने इस हदीस में ये भी नकल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि मेरी कौम के अंदर, मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसे लोग निकलेंगे, बाद में आएंगे कि तजावा बिहिम तिलकल अहवा, कि मुख्तलिफ किस्म की वो बिदअतें जो बाद में जाहिर होंगी वो उनके अंदर सरायत कर जाएंगी, उतर जाएंगी। कैसे? जैसे कुत्ते के काटे हुए आदमी की, कुत्ता जिसे काट लेता है उसको लाहिक होने वाली बीमारी उस आदमी के अंदर उतर जाती है। कैसे उतरती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला यब्क़ा मिन्हु इल्क़ुन वला मिफ़सल, कि उसकी कोई रग या कोई जोड़ बाकी नहीं रहता मगर ये कि उसके अंदर वो सरायत कर जाती है। यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही अहम मसला बयान किया है और आज के दौर में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा, जितना कुछ हम देखते हैं सुनते हैं, बहुत अहम नसीहत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो बात बयान की वो ये कि बाद के जमाने में बिदअतें आएंगी तो लोगों के अंदर जो है मतलब ऐसे दाखिल होंगी जैसे जो कुत्ते के काटे हुए आदमी को जो बीमारी लायक होती है वो बीमारी उसके अंदर दाखिल हो जाती है। कैसे दाखिल होती है? कोई जिस्म का हिस्सा बाकी नहीं रहता। सबसे पहले आप देख लें कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी लायक होती है? अल-कलब, इब्न असीर ने निहाया में निहाया फी गरीब अल-हदीस, जो हदीस की शरह की सिलसिले में, उन्होंने इस बीमारी की वजाहत करते हुए लिखा है कि एक ऐसी बीमारी होती है कि जिस आदमी को ये बीमारी लग जाती है वो आदमी जो है पानी पीता है, पेट उसकी प्यास जो मिटती नहीं, पानी पीता जाता है उसकी प्यास मिटती नहीं, यहां तक कि उसी में बसा औकात उसकी मौत भी हो जाती है। यानी आदमी को ऐसी प्यास लगती है
ایسی پیاس لگتی ہے کہ پانی کی پیاس میں وہ پانی خوب پیتا ہے، لیکن پینے کے باوجود اس کی پیاس نہیں مٹتی، اور نوبت یہاں تک پہنچتی کہ بسا اوقات اسی حالت میں اس کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ اس تشبیہ کے اندر بہت ہی گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے اگر ہم سمجھ سکیں تو۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بدعت کو اس بیماری سے تشبیہ دیا، جس طرح یہ بیماری آدمی کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور داخل ہونے کے بعد اتنی گہرائی تک اترتی ہے کہ اس کے ہر جوڑ تک پہنچ جاتی ہے، جسم کے ایک ایک جوڑ تک، ایک ایک رگ کے اندر جو اتر جاتی ہے۔ بدعت کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ آدمی کے اندر اگر داخل ہوتی ہے تو پوری طریقے سے جو ہے مطلب اس کے اندر اثر کر جاتی ہے، بدعت جو ہے پوری طریقے سے اس کے اندر اثر کر جاتی ہے۔ اس تشبیہ سے ایک بہت ہی اہم سبق ملتا ہے۔ آج کا زمانہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اسلام جو مطالبہ کرتا ہے، سچائی کو پہچانو، سچائی پہ عمل کر لو، اپنی نجات کی فکر کرو۔ یہ بہت سیدھا سادہ راستہ، بہت اچھا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، جو میں نے ذکر کیا، بہت سادہ راستہ۔ لیکن نیا زمانہ کیا کہتا ہے؟ ہر فکر کو پڑھو، ہر نظریے کو پڑھو، ہر ایک کی جو ہے تفسیر کو پڑھو، ہر ایک کی تشریح کو پڑھو، ہر ایک کی جو تعبیر ہے اسلام کے تعلق سے سب کچھ پڑھو، سب کچھ پڑھ کر جو ہے پھر تم اس کے بعد فیصلہ کرو، کیا سچ ہے کیا حق ہے۔ دونوں میں بہت واضح فرق ہے، آپ سمجھیے اس مسئلے کو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف سچائی کو جانو، اور سچائی کو جان کر جو ہے اس پہ عمل کرنے نجات ہو جائے گی۔ دنیا کیا کہتی ہے آج دنیا یہ کہتی ہے کہ نہیں، تم سب پڑھو۔ کیوں؟ دنیا کے پاس تصور یہ ہے، سب سے پہلے یہ جو سب پڑھو والا جو مزاج ہے، اس کا سب سے پہلا تصور یہ ہے کہ کوئی بھی سچ ہو سکتا ہے، کوئی بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ایک طریقہ لے کر کہ یہی سچ ہے، اس لیے سب پڑھنا چاہیے آپ۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ یہ بات اس وقت درست ہوتی جب صورتحال ایسی ہوتی کہ سچائی اور برائی دونوں کی دونوں اس حد تک گڑبڑ ہو چکی ہے کہ آدمی کے سامنے کھل کر نہیں آ رہی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اسلام کے ساتھ یہ معاملہ کبھی نہیں ہوگا کہ اسلام جو ہے مطلب غائب ہو جائے، روپوش ہو جائے، سچائی اور برائی میں ایسے مل جائے کہ سچائی پھر کبھی واضح ہی نہ ہو لوگوں کے سامنے، ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق یا علی الحق ظاہرین لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ اسلام نے یہ مزاج، اسلام نے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام جو ہے ایک واضح پیغام کی حیثیت سے ہر زمانے میں ہر وقت موجود رہے گا، وہ کبھی جو روپوش نہیں ہوگا، وہ کبھی چھپے گا نہیں۔ تلاش کرنے والے کے لیے سچائی جو بڑی آسانی سے مل جائے گی، بڑی آسانی سے ملے گی اگر تلاش کرنے والا تلاش کرنا چاہے۔ تو لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ تم سب پڑھو تاکہ سچائی کی تلاش کر سکو، یہ سب پڑھو والا مزاج کب ہوگا؟ جب سچائی گڑبڑ ہو کر رہ جائے، واضح نہ رہے۔ لیکن ایک آدمی کے سامنے جب بات واضح ہو کہ سنت یہ اللہ کے نبی کا قرآن، اللہ کا قرآن واضح ہے، نبی کی سنت واضح ہے، پھر بھی لوگ کہیں کہ نہیں آپ کو اس کے ساتھ وہ بھی پڑھنا چاہیے، یہ بھی پڑھنی چاہیے، فلاں کی فکر بھی پڑھنی چاہیے، فلاں کی فکر بھی پڑھنی چاہیے، یہ تفسیر بھی پڑھنی چاہیے، وہ بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بنیادی نقطے کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ کا مطلب یہ ہوا کہ سچائی واضح نہیں، یا تو یہ بات ہے، یا اگر کہنے والا یہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے سچائی واضح ہے، سچائی قبول کرنے کے لیے ٹھیک ہے قبول کر لو، لیکن جب آپ زمانے میں موجود ہیں تو آپ کو سب چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اب دنیا کہتی ہے نا کہ ہر چیز کی نالج آدمی کو ہونی چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے مثقف جسے کہتے ہیں ایجوکیٹڈ، یا جو ہے جہاں دیدہ آدمی ظاہر کرنے کے لیے، حالات سے باخبر آدمی ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ سب آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سچائی کو جاننے کے بعد وہ سچائی آپ کے عمل کے لیے کافی تو ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنی شخصیت کو مکمل کرنے کے لیے سارے فکروں کو، سارے طریقوں کو جاننا ضروری، سارے طریقوں کو جاننا ضروری۔ اور اگر یہ بات اگر وہ کہنا چاہتے ہیں تو یہ بہت غلط دعوت ہے، یہ دعوت بہت غلط ہے۔ امام زہری کو آپ سب جانتے ہیں، امام زہری جو ہے مطلب علم کا وہ سمندر ہے کہ جن کی مثال جو ہے آپ کو شاذ و نادر ملیں گی، بہت کم مثالیں ایسی ملیں گی۔ حدیث کی پتہ نہیں کتنی سند ہیں، ہر سند میں جو ہے امام زہری کا تذکرہ آ جاتا ہے، ابن شہاب زہری۔ اتنے علم والے ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے، جب کبھی کوئی بات آتی، بدعت کی بات آتی، کہیں سے بھی گزرتے تو کہتے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے، کہتے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ بدعت میرے کان میں کے ذریعے میرے دل تک نہ پہنچ جائے، اور میرے دل میں اگر جگہ بنا لے گی تو پھر مجھے ڈر ہے کہ میں فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔
इतने गहरे इल्म के बावजूद सलफ का यह तरीका रहा है कि बिदअत या अहले बिदअत की बातों को सुनने के सिलसिले में वो अपने नफ्स के सिलसिले में खौफ महसूस किया करते थे। और ये खौफ बजा है, खौफ बजा है कैसे, मैं वाज़ेह करूंगा आगे, कैसे इनका खौफ बजा था ये वाज़ेह करूंगा। तो सलफ का ये तरीका नहीं रहा है कि आप सब पढ़ें, सब जाने, सब करें। हाँ, आप अगर आलिम है, इल्म अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है और आपको जो है उसकी गलती वाज़ेह करने के लिए, उसकी गलती वाज़ेह करने के लिए उसकी बात को समझना जरूरी है। उलमा ने दूसरे नुसूस की रोशनी में ऐसे आदमी को जो मुतमक्किन हो अपने इल्म के अंदर और मुतकद्दिम उलमा ने जिसके इल्म और उसकी जो सलाहियत को देखकर उसके सिलसिले में तौसीक की हो कि हाँ ये मोतबर आदमी है, ऐसे आदमी को इजाजत है कि जरूरत जितनी है बकदर जरूरत वो दूसरों की बातों को देख कर या सुनकर जो उन पर रद्द करे या उनको समझाने के लिए उसका इस्तेमाल करे। लेकिन ये आम आदमी का जो माहौल बनाया गया है कि तुम जो हर चीज पढ़ो, हर चीज समझो, हर चीज को जो है जानो परखो, फिर उसके बाद तुम कबूल करो, ये जो मिजाज है ये शरीयत का मिजाज नहीं, ये सलफ सालिहीन का तरीका नहीं रहा है। और दूसरी एक बात इसमें ये भी देखें आप, दूसरी बात ये भी देखें कि आप जब एक आदमी को कहते हैं कि सब पढ़ो, तुम सब पढ़ो, सब चीज का मुताला तुम्हारे पास होना चाहिए और फिर तुमको जो सही क्या गलत क्या है फैसला करना चाहिए, तो इसमें फैसला किस बुनियाद पे हो रहा है? अगर वो आदमी ऐसा है कि उसके पास जो सच्चाई का इल्म है, सही बात को जानता है और सही और गलत को परखने का मेयार क्या है ये जानता है, तो शायद आप कह सकें कि वो किताब व सुन्नत की रोशनी में फैसला करना है। लेकिन एक आम आदमी अगर जाकर सब पढ़ता है तो वैसी सूरत में उस आदमी के सामने ये मेयार ही नहीं होगा जिस बुनियाद पे सच्चाई और बुराई की परख कर सके। वो सच्चाई और बुराई की परख किस बुनियाद पे करेगा? अपनी अक्ल की बुनियाद पे करेगा, अपनी अक्ल और अपनी समझ की बुनियाद पे करेगा। और ये बुनियादी फर्क याद रखें आप हमेशा कि सिर्फ अपनी अक्ल की बुनियाद पे सही और गलत की परख करने वाले अक्सर ठोकर ही खाते हैं। और इस्लाम ने सिर्फ अपनी अक्ल की बुनियाद पर सही और गलत का फैसला करने का हुक्म कभी नहीं दिया। सही और गलत का फैसला करने का तरीका इस्लाम ने दिया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। तो ये जो मेयार है, तो इस मसले को समझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत से कितनी खतरनाक मिसाल देके डराया है कि बिदअत से और अहले बिदअत की बातों से आदमी को कितना बचना चाहिए। कहा जैसे जो है अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये वैसी बीमारी है जैसी बीमारी जो है कुत्ते के काटे हुए आदमी को लगती है। तो इस चीज को जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे जो है समझी मिसाल से कि ये बिदअत का मसला कितना संगीन है। और दूसरी बात इसके अंदर जो है वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिसाल में अगर इब्ने निहाया फी गरीब अल हदीस की तफसीर की तशरीह की रोशनी में अगर जो है ये हम देख लें कि इस बीमारी की जो तफसीर की गई वही मोतबर है, वही सही है और यकीनन है कि ऐसी बीमारी है कि वह आदमी पानी पीता जाता है फिर भी उसकी प्यास मिटती नहीं है। अगर इस लफ्ज पे अगर आप रुक कर गौर करके देखें तो हम शायद उसको इस अंदाज में समझ सकते हैं कि बसा औकात बिदअत अगर दिल में जगह कर लेती है, बिदअत दिल में घर कर जाती है, सुन्नत जो है जो पानी की हैसियत रखता है प्यास को मिटाने वाली, वो सुन्नत आदमी के सामने पड़ी भी जाएगी तब भी उसकी प्यास नहीं मिटेगी। बिदअत अगर दिल के अंदर घर कर ले जाए, किसी के दिल के अंदर बैठ जाए, वो फितने का शिकार हो जाए, अगर इस बिदअत के फितने का शिकार हो जाए तो बसा औकात ये भी हो सकता है कि सुन्नत वाज़े आने के बावजूद, जिस तरह पानी पीने के बावजूद उसकी प्यास मिटती नहीं है, सुन्नत आने के बावजूद उस आदमी की बिदअत उससे रुखसत नहीं होगी। इसलिए बिदअत को पहचानना और अहले बिदअत को पहचानना और अहले बिदअत की बातों से बचना, ये सलफ सालिहीन का जो बुनियादी उसूलों में से एक उसूल है, मनहज के उसूलों में से एक अहम उसूल है। और इस चीज को, इस मिसाल को समझे कि पानी पी रहा है लेकिन उसकी प्यास मिट नहीं रही है, बिल्कुल वैसी बात। और मैंने जो बात कही थी कि इमाम ज़ुहरी का जो वो खौफ था, बजा था, वो इसी पस मंजर में कही थी। इसलिए कि बात ऐसी नहीं है कि मेरे पास इल्म है, बात आएगी बिदअत आएगी तो मैं पहचान कर उस पर अमल कर लूंगा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं। बसा औकात इल्म होने के बावजूद बिदअत दिल में घर कर लेती है तो वह इल्म उसके हक में नफा बख्श बनने के बजाय उसकी बिदअत में मजबूती का सबब बन जाता है, बिदअत और ज्यादा जो है जमने का सबब बन जाता है, वो फितरे का बाइस बन जाता है। इसीलिए सलफ सालिहीन अपने इल्म से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे कि या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना इला ताअतिक। अल्लाह के नबी की जो दुआ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई, सलफ सालिहीन बिदअत के तनाजुर में ये दुआ पढ़ा करते थे बिदअत से बचने के लिए कि या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनी,
یہ دعا جو سلف صالحین پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ بدعت کا جو مسئلہ ہے یہ صرف علم سے رخصت نہیں ہوتی، صرف علم کی وجہ سے رخصت نہیں ہوتی بدعت. آدمی اگر علم والا ہو اور صرف علم کی وجہ سے رخصت ہو جا سکتی ہو تو مسئلہ بہت آسان تھا. لیکن اس مثال کے اندر جو ہے بڑی ہی نازک بات بتائی گئی ہے کہ پانی پینے کے باوجود جیسے اس کی پیاس نہیں مٹتی، یہ ممکن ہے کہ بدعت اگر اثر کر جائے، گھر کر جائے، تو پھر سنت بھی اس پر اثر نہ کرے. اور یہ چیز جب سنتے ہیں پھر سمجھ میں آتی ہے. لوگ جو پوچھتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں پھر کیسے غلط بول دیتے ہیں، لوگ جو بولتے ہیں نا کہ اتنے بڑے عالم ہیں تو وہ کیسے غلط بول دیتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، فتنہ جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ جو ہے بدعت جو ہے بہت خطرناک چیز. یہ ممکن ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو لیکن پھر بھی وہ اس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا. اس لیے کبھی آدمی کو اپنے علم پر فخر بھی نہیں ہونا چاہیے اور کبھی آدمی کو اتنا اعتماد بھی اپنے علم پر نہیں ہونا. میں تو بہت کچھ سمجھتا ہوں، مجھے تو جو منہج کی پوری خبر ہے اس لیے میں سب کچھ پڑھ سکتا ہوں. نہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہونی. آدمی جو اس سلسلے میں شوق کرنا ہے. بہت نازک مسئلہ ہے بدعت کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے وہی بات بیان کی کہ بدعت جب ان کے اندر داخل ہوگی تو ہر رگ رگ میں داخل ہوگی، ہر جوڑ میں داخل ہوگی اور ویسے داخل ہوگی جیسے یہ خطرناک بیماری داخل ہوگی. تو اس سے بدعت اور اہل بدعت سے بچنے کا، اور اہل بدعت میں سے جو بڑی بڑی بدعتوں میں جو نظر آتے ہیں، تعجب ہوتا ہے بسا اوقات. حقیقت میں تعجب ہوتا ہے کہ علم کے ستون نظر آتے ہیں، کیسی دقیق نقاط نکال کے لاتے ہیں، لیکن بعض سیدھی باتیں جو شریعت کی واضح باتیں ہیں ان میں غلطی کرتے ہیں. عقیدے کے بعض مسائل جیسے اسماء و صفات کی مباحث، سلف صالحین کا منہج اتنا واضح ہے اس میں، لیکن اس کے باوجود رازی، غزالی، فلاں جن کو امام کے لفظ سے کم لفظ استعمال نہیں کرتے، امام غزالی، امام رازی سے کم لفظ نہیں استعمال کیا جاتا. ان کی مختلف فنون کے اندر جو خدمات ہیں یا فلسفے وغیرہ کے ذریعے دوسروں پر ردود وغیرہ، اس تناظر میں ان کو اتنا مقام دیتے ہیں، لیکن یہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو وہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ اگر آدمی کو سنت پر چلنے کی توفیق مل جاتی ہے تو بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے سلف صالحین میں سے بعض کے اقوال نقل کیے گئے، وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکریہ ادا کروں. اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو مطلب مجھے کفر سے نکال کے اسلام میں داخل کیا، یا اس نعمت پر کہ اسلام میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سنت پر چلنے کی توفیق دی. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت اتنی خطرناک چیز ہے. حقیقت میں آپ اس چیز کو سمجھیں، ایک آدمی کفر پر ہے تو وہ آدمی ہے جو صحرا میں مر رہا ہے. ایک آدمی جو اسلام کے اندر آ جانے کے بعد پھر بھی اگر بدعت پہ اگر باقی ہے تو اس آدمی کی ویسی ہی مثال ہے جو کنویں کے پاس ہے پھر بھی پیاس سے مر رہا ہے. تو سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ میں کس نعمت پہ اللہ کا زیادہ شکر ادا کروں. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت چیزیں اسی خطرناک ہے. بہت غلط سمجھتے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف علم کی بنیاد پہ بدعت سے بچ جائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اول و آخر اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے. کب کون سی بات بدعت، کون سی بات دل میں جا کر جو فطرے کا باعث بن جائے گی، اس کی کوئی جو ہے مطلب پرواہ نہیں. اسی لیے سلف صالحین میں سے بعض یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ آدمی جب طلب علم کا آغاز کرے تو اسے ایسا استاذ ملے، ابتدا میں طلب علم کے آغاز میں ویسا استاذ مل جائے جو استاذ کی سنت والا ہو. ایوفق لصاحب السنہ، کہ سنت پر چلنے والا امام اگر اسے مل جاتا ہے اسے پڑھانے کے لیے تو بہت بڑا خوش قسمت انسان ہے. اور حقیقت میں اس لیے کہ اول وہلہ میں اگر یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں علم رکھتے ہوئے اگر بدعت دل میں گھر کر لے تو پھر علم خود بخود جو ہے مزید گمراہی کا سبب بن جائے گا. جیسے اللہ نے کہا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم، اللہ تعالیٰ نے علم رکھنے کے باوجود اسے گمراہ کیا والی بات. یہ جو ہے مطلب صورت بن جا سکتی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر اگر یہ صورت حال ہو جائے کہ اگر آدمی کے دل میں جو ہے مطلب پہلے پہل ہی بدعت اگر دل میں بیٹھ جائے تو پھر سنت اس میں داخل ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی ممکن نہیں. اور یہ ممکن نہیں کہ آدمی آسانی سے اس قسم کی بدعت سے چھٹکارا پا لے. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعت کی جو خطرناکی ہے یا بدعت کے جو نقصانات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح مثال کے ذریعے بیان کیا. اور اس میں بہت اہم سبق ہے. خاص طور پہ میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا ایک مسئلہ ہے کہ دنیا کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی. لوگوں کے کہے ہوئے جملے جو بنا سوچے سمجھے وہ خود بھی دہرانے لگتے ہیں. تقریروں میں بھی بولتے ہیں، تحریروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی مجلسوں میں بھی، اپنی گفتگو میں، اپنے سب میں استعمال کرتے ہیں. لیکن اس جو لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں، جو جس فکر کو کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس فکر کی گہرائی سے وہ خود واقف نہیں ہوتے.
ایسے لوگ امت کے اندر کم ہوتے ہیں جو کسی فکر کو ترتیب دے, کسی خیال کو ترتیب دے. ایسے کم لوگ ہوتے ہیں. اکثریت ان کی ہوتی ہے جو دوسروں کا اگلا ہوا چباتے ہیں, جس کو اردو میں کہتے ہیں دوسروں کا اگلا ہوا جملہ خود چباتے ہیں, یعنی دوسرے جو بات بولتے ہیں اس کو نقل کرتے چلے جاتے ہیں. آج جو ہے دیکھیں گے آپ, آج دیکھیں گے یہ جو مسئلہ ابھی ہم جس کو حل کر کے آئے کہ امت کے اندر اتحاد کی ضروری ہے کہ اختلافی مسائل پہ گفتگو نہ کریں, سب بولتے ہیں. اور بسا اوقات وہ جو سنت کے علم بردار بن کے نکلتے ہیں وہ بھی اس جملے کو دہراتے ہیں, اختلافی مسائل پہ گفتگو نہ. سبب کیا ہے؟ وہ خود سوچتے نہیں, سمجھتے نہیں. اگر وہ ذرا سا سوچیں گے تو جو ان کو خود سمجھ میں آ جائے گی بات. تو یہ ایک بہت ہی اہم حدیث تھی جو آج کے اس درس کے اندر مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. چونکہ بس وقت بھی جو تقریباً 50 منٹ کا ہونے جا رہا ہے, آج کی اس حدیث پر ہم لوگ بس کرتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلی حدیث سنتے ہیں. یہاں پہنچ کر باب شرح سنت مکمل ہوا, یعنی سنت کی وضاحت, سنت کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت مکمل ہوئی. ایک لفظ میں اگر کہیں سنت سے مراد کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس سے مراد جماعت ہے, اور جماعت سے مراد صحابہ کی وہ جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی اصل پہ باقی رہی, دین کی صحیح شکل پہ باقی رہی, اور اس کے بعد آج کے زمانے تک وہ لوگ جو صحابہ کے طریقے پر قائم رہے, عقیدے میں, اعمال میں, عقیدے میں, ایمان کے مسائل میں, معاملات میں, عبادات میں, اخلاق میں, سیاست میں, ساری چیزوں کے اندر جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر باقی رہے وہی جماعت ہے, وہی سنت ہے, یا اسی پہ چلنے والے جو ہے مطلب اہل السنہ ہے, اور وہی لوگ جماعت ہیں. واللہ تعالی اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ایک عام لفظ ہے جماعت کی جو ہے مطلب تفسیر میں پوچھا گیا تھا حضرت ابن مسعود سے یہ جماعت سے کون سی مراد ہے, کون سی جماعت مراد ہے, تو یہ اس سے عام لفظ ہے الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك. ہاں اسی پر ہے, اسی معنی میں ہے. اس حدیث کی تفسیر میں تو میرے علم میں نہیں ہے کہ اسی حدیث کی تشریح میں ذکر کیا ہوں, لیکن سوال اسی پس منظر میں تھا, اسی پس منظر میں کہ کیا آدمی جو ہے جو اکثریت ہے یا فلاح ہے ان کے پیچھے جا سکتا ہے, تو وہ بات جو ہے انہوں نے کہتے کہ الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك. ہمیشہ لوگ جو بولتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھے کر کے ہر بار جب ملتے ہیں, کیا یہ بول سکتے ہیں یا پھر یہ بدعت ہے؟ جہاں تک دعا کے مطالبے کا مسئلہ ہے, بعض لوگوں نے جو ہے مطلب اس کو بھی جو ہے ناپسندیدہ قرار دیا, لیکن واللہ تعالی عالم جہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ سکا ہے جائز ہے ایسا کہنا. لیکن اگر کوئی اسے جو ہے ملاقات کے آداب میں شامل کر لیتا ہے اور اس پر اس کا التزام, پابندی اگر کر لیتا ہے, تو آپ جانتے ہیں شریعت کے باب میں کسی بھی ایسے مسئلے پر جس کا شریعت نے پابند نہیں کیا ہے آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بدعت کے دائرے میں داخل ہو جا سکتے ہیں. تو اگر اسے کوئی جو ہے شریعت کا مسئلہ سمجھ کر یا بالکل ملاقات کے آداب کی طرح بالکل اس کا التزام کرتا ہے, التزام جس کو کہتے ہیں ہمیشہ, یہاں تک کہ جو بسا اوقات نہیں کہتے ہیں تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا خلل رہ گیا, بات ملاقات ادھوری رہ گئی, تو یہ اگر کہیں تو یہ بدعت کے دائرے میں داخل ہو سکتی ہے. واللہ اعلم. سر لوگوں کو جو ہے ان کے عوام کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ جو ہے حدیث بھی جو ہے ان کی باتوں سے ان کی تعلیم, اور وہ اسی حدیث کی ریلی لے کر ان کو یہ سمجھائیں کہ اس سے بچ کر رہو, ان کی محفلوں میں نہ جایا کرو. ان تک بات کیسے پہنچے؟ دو باتیں ہیں. پہلی بات آپ نے سوال آپ نے سنا, سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی ہم نے کہا کہ جو ہے مطلب سنت کو جانو, سنت پہ عمل کرو, اہل بدعت کی باتیں مت سنو, ان کی باتوں پہ مت جاؤ, فلاں مت کرو. یہ بات جب آ رہی ہے تو اہل بدعت بھی تو ایسے ہی سمجھا سکتے ہیں ان کو کہ ہم جو بات بتا رہے ہیں وہی سنت ہے, یہ جو اہل حدیث ہیں یا فلاں ہیں یہ جو ہے یہ جو اہل البدع ہے ان کی باتیں مت سنو, ایسا وہ بھی تو سمجھا سکتے ہیں. تو پہلی بات دیکھیں یہ کیا ہے کہ ایک صحیح اصول ہے, اس کی صحیح استعمال ہے. اگر کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے صحیح اصول کی نفی نہیں کر سکتے ہم. تو یہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے وہ جیسا کا ویسا باقی رہے گا, اور اہل سنت والجماعت کو اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے, یہ بنیاد ہے. ہاں اس کا غلط استعمال کچھ اور لوگ کر رہے ہیں تو وہ بات واضح ہو جاتی ہے. کیسے واضح ہو جاتی ہے, کیسے واضح ہو جاتی ہے؟ جیسے میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. آپ جو ہے اگر اہل سنت میں سے ہیں, آپ کو جو بات واضح ہے
آپ ایک سے دو مسائل جیسے آپ درس سنتے رہتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ کے سامنے جو ہے بات ذکر کی جاتی ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن حدیث ہے, یہ فلاں ہے. اکثر و بیشتر جیسے اساس ہم بتا کے کتاب و سنت اور سلف صالح, ہر مسئلے میں کتاب اور سنت اور اس کا مفہوم صحابہ نے جو سمجھا تھا اس کی روشنی میں جب بات کی جائے گی تو سنت پر چلنے والے جو ہے ہر مسئلے کے اندر اسی اصل پہ باقی رہیں گے. وہی اہل بدعت اگر ہوں گے تو وہ اس اصل پہ باقی نہیں رہتے, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بدعت میں سے اکثر جو ہے سنت سے بھی خالی رہتی ہے, قرآن کی آیتوں سے بھی خالی رہتی ہے, اور سلف صالحین کے منہج سے تو کلی طور پر خالی رہتی ہے. یہ ایک ایسا معیار ہے, اس معیار پہ تو سب کو پرکھنا چاہیے, چاہے ادھر کے لوگ ہوں چاہے ادھر کے لوگ ہوں, دونوں طرف کے لوگ پرکھیں گے, سنت والے بھی پرکھیں گے, بدعت والے دونوں پرکھ کے دیکھیں. لیکن جب یہ پرکھ کے ذریعے جب اصول قائم ہو جاتے ہیں کہ یہ عام طور پہ جو ہے کتاب و سنت کے حوالے ہی سے سب کچھ بتا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تب پھر جو ہے اس آدمی کو اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی. جہاں تک اہل بدعت کی بات ہے, اہل بدعت میں ہوگا یہ کہ ایک مسئلہ, دو مسئلہ, تین مسئلے میں جو ہے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کہاں تک وہ جو ہے سنت پر اس پر جو قائم ہے, تو پھر اس کے بعد اس کو وہاں نہیں سننا چاہیے. اور اگر فرض کر لوں جیسے آپ صورتحال بتا رہے ہیں, اگر کوئی ایسا آدمی ہے, اگر ایسا کوئی آدمی ہے کہ جس آدمی کو اہل بدعت نے بدعت کا تعارف سنت کے نام پہ کروایا اور سنت کو بدعت بنا کر پیش کیا, اسی پر وہ باقی رہا, اسی انداز میں وہ انتقال کر کے چلا گیا, کبھی اس کے سامنے سچی بات آئی نہیں کبھی, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں معلوم ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. تو اس آدمی کا حکم, اگر ایسا کوئی ہے, ویسے تو ممکن نہیں ہے آج کے زمانے میں, لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو اس کا حکم ویسے ہی ہوگا جیسے وہ آدمی جو ہے اس تک سچائی پہنچی نہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اپنی اس کی وجہ سے معذور سمجھا جائے گا. اکثر آدمی کو تعلیم دی جاتی ہے ان کے ساتھ زیادہ سوال کچھ آپ سے سوال کریں یا کچھ بھی مسئلہ چھیڑیں تو بس کچھ مطلب ہو اور اس کو جو ہے وہیں بتا دو, یہی ہم کو اکثر تعلیم دی جاتی ہے, کوئی بھی بات مت سنو. دیکھیے صحیح بات ہے آپ کی, لیکن اس میں آپ یہ کیجیے, میں نے جو بات کی وہ یہ کہ ایک چیز ہے سنت کی پہچان ہو جانے کے بعد, اور ایک چیز نہیں ہے تو آپ جو مطلب اپنا کام پیغام جو پہنچاتے رہیے. میں جو بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ نہیں کر رہے, وہ غلط استعمال کر رہے, تو اس کی وجہ سے اس اصول کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہم اپنے اصول پر قائم رہیں گے, سنت کے پیروکاروں کو ہم یہی کہیں گے کہ اہل بدعت کی باتیں مت سنو. لیکن اگر اس کا استعمال کچھ لوگ غلط انداز سے کر رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس اصول کو توڑ کر, یعنی ان کو جو ہے سچائی ان تک پہنچے, یہ اصول توڑ جو بنائے ہوئے اپنی طرف سے وہ اصول باقی نہ رہ کر یہ بات ان تک پہنچے, ہم کوشش کرتے رہیں. نہیں, وہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جب یہی اصول بنا لیں کہ سنت پر چلنے والے بدعت کے تعلق سے بات نہیں کریں گے, یعنی ان سے سنیں گے نہیں, ان کی باتیں کریں گے نہیں, تو یہی اصول وہ بھی تو اپنا سکتے ہیں. تو لوگ اس کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس اصول کا اب یہ وقت نہیں ہے, اس اصول کو چھوڑ دیں. تو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اصول اہل سنت کا وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. اس کا غلط استعمال اگر کر رہے ہیں تو اس کے نقصان کو جتنا گھٹایا جا سکتا ہے گھٹائیں گے, اس سے زیادہ نہیں. اللہ اعلم. اسلام کے لیے جہاد میں انتقال کرتا ہے تو شہید ہو جائے تو اس کا بدعت آپ جانتے ہیں گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. بدعت اگر مکفرہ ہے, مکفرہ بدعت ہے تو وہ کفر ہے, اور اگر اسی پر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو کفر پر مرنے والے کا کوئی عمل ہدیے کے میدان جہاد میں بھی مارا جائے تو اس کی موت جو ہے شہادت کی نہیں کہلائے گی. لیکن اگر کفر سے کمتر درجے کی بدعت اگر ہے اور وہ شہادت کی موت مر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے قرض کے, اس گناہ کے اندر اس کے اندر وہ بھی داخل رہے گا. وہ داخل رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع. اللہ تعالیٰ نے اگر واقعی اس کو اس کے جہاد کے نتیجے میں اس فضیلت کا مستحق سمجھا کہ اس کی گناہ معاف ہو جائے تو انشاءاللہ وہ گناہ بھی معاف ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں مسلمون اور مومن کر کے بات کرتے ہیں. کیا ہم لوگوں سے اہل الحدیث یا حنفی کر کے ایسا ایڈریس کر سکتے ہیں یا صرف مسلمان کر کے ہی بولنا چاہیے؟ اگلے ہفتے کا درس اسی سے شروع کر لیتے ہیں. اگلے ہفتے کا درس جو ہے اسی سے شروع کر لیتے ہیں. الجماع سے جو ہے ایک نام جو ہے, نام کا مسئلہ آپ جو مختصر پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماع کا کیا مومنین یا عباد کیا کہ مسلمین اس سے ہٹ کر کوئی نام ہو سکتا ہے. اگلے ہفتے کا درس جو ہے ابتدا میں اسی سے شروع کر کے پھر ہم اپنے درس کی طرف آ جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے آخر میں پوچھا جب 2 منٹ رہ گئے. سننا کے علماء نے
وہ کتابیں لکھی ہیں جو اہل البدع شیعہ وغیرہ کے رد میں لکھی ہیں، ان کا مطالعہ کرنا جو ہے سنت کی پہچان پر جو ہے محنت کر رہے ہیں، سنت جو ملی ہے اسی پر پڑھ رہے ہیں، اسی کو محنت کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اہل بدعت کے پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سمجھنا، ان کا استدلال دیکھنا، قرآن کی کون سی آیت سے کر رہے ہیں یہ دیکھنا. انشاءاللہ ابھی اس کے بعد والا جو باب آ رہا ہے الجدال بالقرآن میں، جدال فی القرآن، قرآن میں جو ہے جھگڑنا، اس میں جو ہے یہ مسئلہ اور واضح ہوگا کہ کیسے جو ہے وہ فتنے کا باعث بنتا ہے، بنتی ہے وہ چیز. ہوتا ہی ہے لیکن دعائیں جو کرتے ہیں لوگ اجتماعی ہو یا اکیلے بھی کر سکتے کیسی دعا کرتے ہیں؟ کسی کا انتقال ہو گیا سب بیٹھ جاتے ہیں عورتیں اور دعا جو کرتے ہیں انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، دعا ہم کریں تو کیا کریں؟ واللہ تعالیٰ عالم، واللہ تعالیٰ عالم. میں جو جانتا ہوں مسئلہ کہ وہاں کوئی مستقل دعا مشروع نہیں ہے، کوئی مطلب مشروع دعا وہاں نہیں ہے کہ سب جمع ہو کر انفرادی یا اجتماعی تدفین کے بعد خاص طور پہ دعا کریں. ایسی کوئی دعا میں جہاں تک جانتا ہوں نہیں ہے. اور اگر کچھ کوئی کر رہے ہیں تو اس کی شکل کیا ہے، ساری چیزیں دیکھ کر ہی حکم لگے گا. اگر کوئی ایسی شکل بنی ہوئی ہے باقاعدہ کچھ دعا اور اہتمام سے ہوتا ہے تو جیسی بات میں نے کہا نا کہ شریعت نے جس چیز کا حکم نہیں دیا ہے اور شریعت کے عام نصوص سے استدلال ہے، جیسے دعا کبھی بھی کر سکتے ہیں، ان کو دعا کی ضرورت ہے فلاں، اگر اس قسم کے عام نصوص سے، تو یہ اگر ایک رسم نہ بنے، اس کی پابندی نہیں کی جاتی باقاعدہ تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر رسم بن رہی ہے، باقاعدہ ایک شکل ہے اور لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں جیسے کوئی ایک شرعی حکم ہے، تب پھر جو ہے وہ بدعت میں آ جائے گی. اللہ اعلم. ٹھیک ہے، بس کرتے ہیں آج، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اگلے منگل کو انشاءاللہ پھر ملاقات. اللہ تعالی اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک.